सोच कर देखिए, क्या आपकी अलमारी जब आप खोलते हैं तो आपको सुकून मिलता है या आपके दिलो दिमाग पर बोझ महसूस होता है? अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि हमने तो ऐसे अलमारी को काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया था, मगर फिर भी हमारी अलमारी में एक बहुत बड़ा बोझ अब भी महसूस हो रहा था, और वो था बहुत सारी किताबें और कागज़ का क्लटर। आप जानते ही हैं कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमने सबसे पहले कपड़ों का डिक्लटर किया और फिर उसके बाद हमारी तमाम ज्वेलरी का डिक्लटर किया, और उसके बाद अब आई है बारी किताबों और कागज़ के डिक्लटर पे। हमारी अलमारी वैसे तो काफ़ी हद तक साफ़ और शफाफ हो गई थी, मगर फिर भी जब भी हम अलमारी को खोलते एक अजीब सा भारीपन हमें महसूस होता था। जब हमने गौर किया तो हमें महसूस हुआ कि हमारी अलमारी में अभी भी क्लटर जमा है, और वो है बहुत सारे कागज़ और गैर ज़रूरी किताबें। जब हमने कपड़ों का डिक्लटर किया था और ज्वेलरी का डिक्लटर किया था, उसके बाद हमारे अंदर बहुत हिम्मत और हौसला आ गया था, और हमें ये आइडिया भी आ गई थी कि अब हमें किताबों को कैसे डिक्लटर करना है। वरना पहले तो हम किताबों को देखकर ही घबरा जाते थे। हम ये तय ही नहीं कर पाते थे कि हम कौन सी किताब रखें और कौन सी किताब किसी को दे, कौन सी चीज़ रखें या कौन सी नहीं, ये हम तय ही नहीं कर पाते थे। मगर जब हमने कपड़ों का डिक्लटर किया तो हमारे अंदर ये एहसास और ये हिम्मत जाग उठी कि अब हमें किताब और कागज़ का क्लटर कैसे निकालना है। हमारी अलमारी में ही सिर्फ किताबें नहीं थी, हमारी दीगर सूटकेस में और दीगर बॉक्स में भी बहुत सारी किताबें जमा थी, जो बचपन की यादें थी, बचपन की किताबें थी, या जब हम दारुल उलूम में पढ़ते थे वो किताबें थी, और किसी ने गिफ्ट में दी थी वो किताबें थी। इस तरह हमारे पास बहुत सारी किताबें जमा हो गई थी। तो पूरे घर में जहाँ भी किताबें हमने रखी थी, उन तमाम किताबों को हमने एक जगह पर इकट्ठा किया, और हमने सबसे पहले ये तय किया कि हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले तो हमने नई किताबें, नए कुरान शरीफ, नई तस्बीह, नई बॉल पेन्स, नए नोटबुक्स, नए ड्राइंग बुक्स और तमाम तरह की नई दीनी और दुनियावी किताबें जो बहुत ज़रूरी थी, उन्हें हमने अलग किया। और दूसरी वो किताबें जो पुरानी थी मगर पढ़ने के काबिल थी, उन किताबों को हमने अलग किया। जैसे कि पुराने पंज सूरा जो बहुत सारे जमा हो गए थे, पुराने कुरान शरीफ जो पढ़े ही नहीं जाते थे, ऐसे ही पढ़े थे, पुरानी तस्बीह जो पढ़ने के काबिल थी, उन सब को हमने एक जगह इकट्ठा किया। और तीसरी कैटेगरी में हमने वो गैर ज़रूरी किताबें और कागज़ इकट्ठा किए जो बिल्कुल काम के नहीं थे, यानी ऐसी किताबें जो बिल्कुल पुरानी और बोसीदा हो गई थी, जिनके कवर और जिनके वर्क फट चुके थे, बोसीदा हो गए थे, जिनके अल्फाज भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसी किताबों को भी हमने संभाल कर रखा था। तो उन किताबों को और बोसीदा कुरान शरीफ को और जो तस्बीह हम पढ़ते हैं वो कभी टूट जाती है, या तो जो बटन वाली तस्बीह होती है वो बिगड़ जाती है, तो ऐसी तस्बीह को, और फिर माह रमज़ान में मिलने वाले टाइम टेबल कार्ड्स और माह शाबान में मिलने वाली पर्चियाँ जिन पर दुआ वगैरह लिखा होता है वो, और ऐसे इनविटेशन कार्ड जिनमें अल्लाह रसूल का नाम लिखा होता है वो, और फिर ऐसी तमाम चीज़ें जो दीनी एतबार से शामिल थी। जैसे कि
اسلامی کیلنڈر جن میں اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، جن میں قرآن شریف کی آیتیں ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو غیر ضروری کتابوں میں ہم نے اکٹھا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک غور اور فکر کی بات ہے جنہیں آپ دھیان سے سنیے، کیونکہ اکثر گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ بات ہے کہ دوا کھانے کی جو فائلیں ہوتی ہے ان پر ہمارے نام لکھے ہوتے ہیں، برابر۔ اور پھر جو لائٹ بلز ہوتے ہیں، جو پارسل بلز ہوتے ہیں، جو انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں، جو دکانوں کے کارڈز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ غور سے دیکھو گے تو اگر وہ مسلمانوں کے دکانوں کے یا مسلمانوں کے وہاں کے ہیں تو ان پر مسلمانوں کے نام لکھے ہوگے، جیسے کہ عبداللہ، محمد حنیف، عنایت اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جس نام کے شروع میں محمد آتا ہے، یا جس نام کے آخر میں اللہ کا نام آتا ہے، ایسے اسلامی نام اگر آپ کے ہیں تو اس ناموں کا بھی ادب کیجیے۔ تو ہم نے تمام فائلوں سے اور تمام بل سے اور تمام کاغذوں سے ان تمام ناموں کو چیک کیا کہ کہیں ایسے نام تو نہیں جن میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو۔ تو ان تمام کاغذوں کی ہم نے کٹنگ کی، کیونکہ وہ بڑی بڑی فائلیں تو اگر اکٹھا کرے تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے صرف ان ناموں کی کٹنگز کی جن میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا تھا، یا تو جو نام اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان تمام ناموں کی کٹنگ کی۔ اور ان تیسری کیٹیگری یعنی جو بوسیدہ پرانی کتابیں، پرانے قرآن شریف، پرانی تسبیح اور پرانے کیلنڈرز کی کیٹیگری تھی، ان میں جمع کیا۔ اور پھر اس تمام چیزوں کو ہم نے ایک پولیتھین بیگ میں اکٹھا کیا، اور فوراً درگاہ شریف یا مسجد کے پاس اکثر ایک کنواں ہوتا ہے جو سوکھا کنواں ہوتا ہے، اس میں تمام پوشیدہ قرآن شریف کتابیں یا دیگر اسلامی چیزیں دفن کی جاتی ہے، یا تو ان میں کنویں میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اس جگہ پر ہم نے ان تمام چیزوں کو ادب کے ساتھ ڈال دیا تاکہ وہ چیزیں اس کنویں میں ہی جذب ہو جائے اور ادھر ادھر اڑ کر بے ادبی نہ ہو۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ادب ہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیارے نام کا ادب ضرور کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اتنا تو ہمیں علم ہونا ہی چاہیے کہ ہم ان ناموں کی بے ادبی نہ ہونے دیں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو بیکار کے کاغذ بچے تھے جن میں اللہ اور اس کے رسول کا نام یا ذکر یا کوئی بھی پڑھنے کی چیز لکھی ہوئی نہیں تھی، جو بالکل غیر ضروری اور معمولی کاغذ تھے، انہیں ہم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو اس طرح ہم نے کتابوں کی کیٹیگری بنائی، تو ہمارے لیے کام بہت ہی آسان ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جتنی بھی نئی کتابیں تھیں اس کی بھی ہم نے کیٹیگری بنائی، اس کی ہم نے 2 کیٹیگری بنائی، کون سی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں اور کون سی کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے۔ جتنی بھی کتابوں کو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کتابوں کو ہم نے الگ اکٹھا کیا اور اسے دارالعلوم میں دے دی، جو دارالعلوم میں پڑھنے کے قابل کی کتابیں تھیں، جیسے تقریر بیان وغیرہ، ان کتابوں کو ہم نے دارالعلوم میں دے دیا۔ اور جو ایسی کتابیں تھیں جیسے کہ نئے پنسورہ، نئے قرآن شریف، نئی تسبیح اور نئی دینی چھوٹی کتابیں دعا وغیرہ کی جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے، اور ایسے نئے کارڈز جو اکثر پڑھنے کو ملتے ہیں ماہ رمضان میں یا ایسے ہی اسلامی موقعوں پر، تو وہ تمام چیزیں ہم نے درگاہ شریف میں اور مسجد میں رکھوا دی، تاکہ وہاں پر جو بھی لوگ آئے وہ انہیں پڑھے اور ثواب حاصل کر سکے۔
اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ثواب ملتا رہے، تو ان چیزوں کو ہم نے وہاں پر دے دیا۔ تو اس طرح ہم نے کتابوں کو ادب کے ساتھ جہاں جن کی ضرورت تھی وہاں اس کو پہنچا دیا، اور اب ہمارے پاس صرف اتنی ہی کتابیں ہیں جو ہمارے بالکل ضرورت کی ہے۔ اور قرآن شریف تو ہم نے صرف ایک ہی رکھا ہے، کیونکہ قرآن شریف زیادہ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر گھر میں سب کے الگ الگ قرآن ہوتے ہیں، مگر آپ یقین مانو کچھ ہی گھر کے کچھ ہی لوگ ایسے ہوگے جو قرآن شریف کو ریگولر پڑھتے ہوگے، ورنہ قرآن شریف ایسے ہی سالوں سال بند پڑے رہتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو بند مت پڑے رکھیے پلیز، اس قرآن شریف کو اور اس بند سورہ کو، ان تسبیح کو جو آپ کے گھر میں بہت ساری جمع ہو گئی ہے، ان تمام چیزوں کو مسجد میں یا درگاہ شریف میں دے دیجیے، تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور ثواب حاصل کر سکے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو آپ کے لیے وہ ثواب جاریہ بن جائے گی۔ تو ثواب جاریہ بن جائے گی تو آپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو پلیز، اگر آپ کے گھر میں ایسی کتابیں اور ایسی قرآن شریف ہے جو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اسے ان صحیح جگہوں پر پہنچا دیجیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے جانا کہ ہم نے کتابوں کو کیسے ڈیکلٹر کیا اور اپنی زندگی کو کیسے آسان کیا۔ اب ہماری الماری بالکل صاف ستھری اور آرگنائز ہو گئی ہے۔ ہاں، تو ناظرین اکرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اب ایسی ہی زبردست ویڈیو پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔